جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پی زیڈ ایم ٹی وی سے آپ کا بیورو چیف سندھ صوفی عمر دراز پاکستانی. میرے ہمراہ پی زیڈ ایم ٹی وی کے بیورو چیف حیدرآباد راؤ رائل شریفی. پاکستانی قوم، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ ملک کے حالات کیا چل رہے ہیں، تو اس دور کے اندر، خاص طور پہ اس دور کے اندر، پی زیڈ ایم ٹی وی کا کام ہے افواج پاکستان اور عوام کے اندر یکجہتی محبت پیدا کرنا اور ملک پاکستان اور پاک فوج کے خلاف جو پروپیگنڈا چل رہا ہے اس کو بے نقاب کرنا. پاکستان آج کا موضوع بہت اہم ہے. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سندھ کے بیورو چیف کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اللہ رب العزت نے پی زیڈ ایم ٹی وی کو اتنی عزت دی ہے کہ اس کے ملک کے کونے کونے میں ذرائع موجود ہیں. پاکستانی قوم، اب جو میں کہنے جا رہا ہوں اس کو بڑا تحمل سے سنیے گا، اور آج صرف یہی پیغام آپ کو دینا ہے. پاکستانی قوم، میرے پاس تقریباً کوئی 10 جگہ سے میسیجز، 11 جگہ سے میرے پاس میسیجز آئے کہ ہماری آرمی جو ہے، پاک آرمی، وہ فلسطینیوں کی حمایت کیوں نہیں کرتی اور کھل کے کیوں سامنے نہیں آتی. تو پاکستانی قوم، میں چاہتا ہوں کہ ان کو تو میں نے جو جواب دیے، لیکن پی زیڈ ایم ٹی وی کا کام ہے پبلک کرنا، تاکہ لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا ہو اور حقائق سے آگاہ ہو. پاکستانی قوم، بات اگر دین اسلام کی ہے تو ہمارے اتنے سارے ملک، اسلامی ملک ہیں، کیا کسی ملک نے سوائے ایک دو کے، پاکستان نے تو پھر بھی مذمت کی، اور یہاں تک کہ شاید پی زیڈ ایم ٹی وی کے علاوہ کوئی نہ کہہ سکے کہ پاکستانی عوام اور فوج الحمدللہ فلسطینیوں کے ساتھ ان کا دل دھڑکتا ہے. لیکن جو سوالات ہوئے، جو پروپیگنڈا چل رہا ہے، اسے سوالات بھی نہیں کہیں گے، اسے پروپیگنڈا کہیں گے کہ جی آرمی چیف، یہاں تک کہ میں ان کے نام شو نہیں کرنا چاہتا کیونکہ آج ان کو اس ویڈیو کے ذریعے میسج مل جانا چاہیے کہ جی آپ کے آرمی چیف کیا کر رہے ہیں، فوج کیا کر رہی ہے. تو میں ان تمام ملک دشمنوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو تم نے چھوٹے چھوٹے سلیپر کے سیل کے ذریعے یہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ بنائے ہوئے پاکستانی قوم گمراہ کرنے کے لیے، تو پی زیڈ ایم ٹی وی اس کو کھل کر جواب دے گا. پاکستانی قوم، مسلح افواج ہماری چاروں طرف اللہ اور نبی کے بعد جس کو اسلام کا قلعہ کہتے ہیں پاکستان، اس کو سنبھال کر بیٹھی ہوئی ہے. اور الحمدللہ اگر کبھی ضرورت پڑی تو ہماری فوج اسلامی ملک کی فوج ہے. وہ آپ کو یاد ہوگا جنرل پرویز مشرف کا دور، مکے کے اندر جب بھی کوئی پریشانی آئی تھی تو یہ پاک فوج گئی تھی. تو پاکستانی قوم، الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی انٹرویو دے کر ہماری آئی ایس پی آر بیان دے، یا ہمارا کوئی فوجی جوان سے لے کے افسر بیان دے. وہ ڈسپلن والے لوگ ہیں، وہ جو کر رہے ہیں ان کا کام ہے بین الاقوامی طاقتوں کے ساتھ مل کر چلنا. اور جہاں تک بات رہی کہ وہ جواب کیوں نہیں دے رہے، تو میں پوچھتا ہوں ان دین کے ٹھیکیداروں سے، میں پوچھتا ہوں ان پیاری پیاری سیاسی جماعتوں سے، میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جو یہ سوال کر رہے ہیں، جو پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں، کیا آپ لوگ تیار ہو؟ کیا آپ لوگ کو ریلی نکالنے کے لیے پاکستان میں تیار ہو؟ کیا آپ لوگ مسلمان نہیں؟ کیا خالی 7 لاکھ یا 8 لاکھ فوجی مسلمان ہیں؟ کیا آپ لوگ مسلمان نہیں؟ ہم لوگ مسلمان نہیں؟ آپ آواز کیوں نہیں بلند کرتے؟ آپ لوگ تو صرف اور صرف، بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ آپ کو اپنی جان کیا اپنے گھر والوں سے فرصت نہیں ہے تو کیا کرو گے؟ کہاں گئے وہ دین کے ٹھیکیدار؟ کہاں گئے وہ؟ آج ایک بھی روڈ پہ نظر نہیں آ رہا ہے. کدھر ہے وہ؟ اس لیے نہیں ہے کہ بڑی ادب کے ساتھ پی زیڈ ایم ٹی وی کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ایمان اگر حقیقت میں ہے اللہ اور نبی کے بعد تو ہماری مسلح افواج کے اندر ہے. آپ کو نادان قوم، ان کو بھی میسج دے رہا ہوں، نادان قوم، آپ کو کیا پتا کہ فوج کیا کر رہی ہے؟
جو فوج کر رہی ہے اگر وہ سب کو پتہ لگنے لگ جائے تو پھر ملک پاکستان چل نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے اپنا راز چھپایا اس نے اپنی مراد کو پایا۔ تو میں پاک فوج کے لیے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ نادان قوم آپ کے لیے کہ آپ نہیں جانتے کسی کے پروپیگنڈے میں نہ آئے، اور رام موساد سی آئی اے بلیک واٹر کے ایجنٹوں کے لیے جنہوں نے یہ پروپیگنڈا لانچ کیا ہے کہ فوج کیا کر رہی ہے، تو میں آپ لوگوں سے کوئی ایک کلیئر میسج دے رہنا چاہتا ہوں، وہ آپ کو مارنے میں لگی ہوئی ہے، آپ کو پہ کالی ضرب لگانے میں لگی ہوئی ہے۔ آپ کی چیخیں کہاں کہاں سے نہیں نکل رہی؟ کیا آپ کی چیخیں تل ابیب سے نہیں نکل رہی؟ کیا آپ کی چیخیں رام موساد سی آئی اے بلیک واٹر قادیانی والے انڈیا سے نہیں نکل رہی؟ قادیانیوں کی چیخیں نہیں نکل رہی؟ ایسی ایسی چیخیں نکل رہی ہیں۔ ابھی آپریشن چل رہا ہے اتنا بلوچستان میں، کراچی میں، ہب پر، تھرپارکر میں، سرگودا میں، لاہور میں، پنجاب کے اندر، کیپیکی میں۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ ہماری مسلح افواج۔ پاکستانی قوم جب میں اپنی مسلح افواج کا نام لیتا ہوں تو اس میں ملک کی قومی سلامتی تمام ادارے رہتے ہیں، ہماری پاک پولیس سے لے کر ایم آئی بی، پاک رینجرز، آئی بی ایف آئی اے، ہماری آئی ایس آئی، جتنے قومی سلامتی ادارے ہیں یہ سب آ جاتے ہیں، یہ سب کوارڈینیشن کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو پاکستانی قوم کسی جھوٹے پروپیگنڈے میں نہ آئے کہ فلسطین میں جو ہو رہا ہے اس پہ پاکستان کی فوج کو جواب نہیں دے رہی ہے۔ کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے کہ انہیں جواب دیا جائے۔ اگر تمہیں اپنی جانوں سے زیادہ پیار نہیں ہے آئیں، تین اس سے ہے نا اسٹیج کے کہ دل میں برا جانو جب کوئی گناہ ہو رہا ہو، یا زبان سے روکو یا ہاتھ سے روکو، آئیں۔ میں خاص طور پاکستانیوں سے کہتا ہوں، کوئی کہتا ہے 25 کروڑ ہے، کوئی کہتا ہے 26 کروڑ ہے، ایک ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ ادب کے دوران ریکارڈ کرائیں۔ کم سے کم ہم تو اپنا حق ادا کریں، اور ہاں، اگر پی زیڈ ایم ٹی وی سے بیرو چیف سندھ صوفی عمر دراز پاکستانی اور راؤ شریف کہتا ہے، اگر قسم اس رب ذوالجلال والاکرام کی اگر ہمارے ملک میں اتنا گند نہ ہوتا تو ہم کب کا، فرسٹ ٹائم یہ بات کہنے جا رہا ہوں میں آپ سے، فلسطین بھی نکل سکتے ہیں اور انڈیا کے مجاہدینوں کے لیے بھی نکل سکتے ہیں، کشمیر کے، جو انڈیا کے اندر ظلم و ستم بربریت ہو رہی ہے۔ لیکن پاکستانی قوم، میری تو کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن یہاں بیٹھ کر اللہ کی مہربانی سے سب سے بڑا ہوتا ہے ذہن سازی اور حقائق کو سامنے لانا۔ ہمارا کام ہے چھوٹی نئی نسل کو لے کر بڑے بزرگوں تک پیغام پہنچانا کہ ہماری مسلح افواج کے بارے میں جو غلط کہتا ہے۔ کیا ہوا تھا صدام حسین کے ساتھ؟ کیا آپ کو معلوم نہیں؟ جس ملکوں کی فوج کو کمزور کر دیا جاتا ہے ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ غلام ہو جاتے ہیں۔ کیا آپ کی پاکستانی فوج نے کبھی آپ کو غلام بننے دیا؟ اور جہاں تک زبان کی بات ہے تو زبان تو پھر ایک چھوٹا بچہ کر لیتا ہے، اس زبان پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ پاکستانی قوم، آپ دو بندوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ایک جو آپ کے منہ پر جھوٹ بول جائے اور جو ایک تھوڑا سا دور بیٹھ کر آپ کے لیے بکواس کرے۔ تو جو کوئی ہماری پاک فوج کے لیے بھونکتا ہے، بکواس کرتا ہے، وہ اپنی زبان خود خراب کرتا ہے۔ اور میں دعوت دیتا ہوں اللہ نبی کے بعد پی زیڈ ایم ٹی وی کے جانب سے، کس نے منع کیا ہے اسرائیل کے خلاف احتجاج کرنے سے؟ کیا آرمی نے منع کیا ہے؟ ایجنسی نے منع کیا ہے؟ آپ پورا من احتجاج ریکارڈ کرائیں، مگر اس احتجاج کے آڑ میں پاکستان کو گندا نہ کریں، مسلح افواج کے اوپر کوئی برائی نہ ڈالیں۔ تو کیا اگر ہم سارے لوگ 2 رکعت نماز نفل رات کو اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں سب لوگ پڑھیں
اور کہیں کہ اللہ پاک ملک پاکستان کی بھی حفاظت فرما, دین اسلام کی حفاظت فرما, تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما, تمام انسانیت کی حفاظت فرما, ہمارے فلسطین بھائیوں کی بھی حفاظت فرما. تو کیا اللہ نہیں سنے گا؟ ہم میں کمزوری ہو سکتی ہے, اللہ کے رسول کے اوپر جو قرآن نازل ہوا تو معاذ اللہ اس میں کوئی کمی نہیں, ہم میں کمزوری ہو سکتی ہے. تو پاکستانی قوم, سب سے آخر میں جاتا ہوا یہ کہوں گا کہ نماز کو قائم کرو. ہم اللہ کی رسی کو بھول گئے, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کر رکھو, نماز کو قائم کرو, اللہ سے مدد مانگو, اللہ اس کے رسول سے مدد مانگ کر دیکھو نصرت کس طرح آتی ہے. اور کبھی ان باتوں پہ دھیان مت دو کہ کوئی آپ کے بارے میں کیا سوچتا ہے. آپ یہ سوچتے ہو کہ آپ صرف یہ سوچیں کہ میرا ضمیر مجھے کیا کہتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں 100 زندگیاں بھی دے تو ہم اس ملک پاکستان پر 100 مرتبہ لٹانے کے لیے تیار ہیں. ہمیں یہ بدنامی منظور ہے, کیونکہ یہ وہ ملک ہے جو لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے نام پر بنائے, اور انشاءاللہ کوئی 100 دفعہ غلط کہے, ہمیں فخر ہے اس کلمے کے اوپر. تو پاکستانی قوم اپنی ملک اور اپنی پاک فوج کا دفاع کریں, کسی کے غلط پروپیگنڈے میں نہ آئیں, اور کوئی اگر بھونکتا ہے تو آپ پہلی بات تو جواب نہ دیں, لیکن اگر کوئی سوشل میڈیا پہ کہتا ہے تو آپ اس کو جواب دیں بڑے معقول طریقے سے, دلائل سے. تو پاکستانی قوم, اللہ اور نبی کے بعد جاتے جاتے میں اتنا کہوں گا کہ اصل جو ختم نبوت کی محافظ ہے وہ ہماری پاک فوج ہے. اب اجازت دیجئے اپنے بیورو چیف سندھ صوفی عمر دراز پاکستانی کو اور راؤ رائل شریفی کو, پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد, ISI زندہ باد, MI زندہ باد, گمنام نور زندہ باد, ختم نبوت زندہ باد, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا صحابہ, لبیک یا حسن یا حسین, وطن یا کفن.